سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سوال میرا یہ ہے کہ امیر حسین غصہ مجھے بہت آتا ہے، کنٹرول بالکل بھی نہیں کر پاتا، آپ کچھ غصہ میرا ختم فرما دیں۔ غصے کا رخ بدل دیں۔ نہیں، جس ٹائم آتا ہے بالکل ختم ہو ہی نہیں پاتا۔ تو رخ بدل دیں نا، غصے کا رخ بندے کے بجائے نفس کی طرف کر دیں۔ غصہ کرے گا تو کیوں گناہ کراتا ہے؟ شیطان کو نہیں چھوڑوں گا تجھے، کیوں مجھے غصہ کرواتا ہے؟ رخ بدل دیں۔ اور کیا یہی، اب غصہ بالکل نکالنا تو ممکن نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جب غصہ ہے تو پڑھ لیں اور قفل مدینہ ٹائٹ، کہ اس وقت بولیں گے تو جملے جو ہے نا وہ انسیٹ ہوں گے، بے ترتیب ہوں گے، تو کچھ کا کچھ نکل جائے گا منہ سے، اور پھر مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ہو بھی جاتے ہوں گے۔ بولنا نہیں ہے اس وقت، چپ رہنے سے بھی کافی حد تک بچا تو جس پر غصہ ہے وہاں سے ہٹ جائے۔ یہ بھی ایک صورت ہے کہ پھر وہ سامنے ہوگا نہیں تو کچھ نہ کچھ مطلب ٹھنڈک آ جائے گی، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا تو زمین پر چپٹ جائے۔ اگر غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا، وضو کر لے۔ غصہ شیطان کی طرف، شیطان آگ ہے، اور آگ پانی سے بجھتی ہے، تو وضو سے بھی انشاءاللہ غصہ چلا جائے گا انشاءاللہ۔ غصہ روکنے کا جو تعویذ آپ نے بنانے کا جو فرمایا تھا، اگر یہ اجازت ان کو ضرورت ہے، ان کو مل جائے اجازت۔ اچھا، ان کو نہیں، خود ہی اجازت دے دیجئے، خود ہی لکھ لیا کریں۔ ایک کاغذ کا پرزہ لیں جس میں لائنیں نہ ہوں، ہے نا، سادہ، اس میں ایک دائرہ بنانا، اس کے بیچ میں ایک اور دائرہ بنانا، پھر اس میں اور دائرہ بنانا، 3 دائرے بنا کر اس کو سیدھی طرف سے فولڈ کر رہا، اور بنا کر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ جب غصہ ہے تو یہ سیدھی طرف کے دانتوں جو داڑے ہیں نا ان کے نیچے رکھ دینا، اور ان کو دبا دینا۔ اور جتنا غصہ زیادہ ہے کسی پر، جیسے غصہ آ گیا وہ بولے جا رہا ہے تو اب اپنا بھی جی چاہتا کہ توڑ دوں پھوڑ دوں، تو یہ اس کو آپ جواب یہ دباتے رہیں گے نا اس کو، تو انشاءاللہ آپ بھی بچ جائیں گے اور اس کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آزمائش شرط ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کسی نے سیلری ایڈوانس لی اور کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ سیلری اس ادارے کو واپسی تو نہیں کر سکتے جو رقم اس نے دینی ہے۔ اگر وہ اس کا انتقال نہ ہوتا، اس نے سیلری ایڈوانس لی تھی یا کچھ رقم اضافی بھی لی تھی، تو اس کی وہ سیلری کے اندر کٹتی رہتی، کٹوتی ہوتی رہتی، لیکن اب اس کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ رقم کس طرح ادارے کو واپسی کرے گا؟ اب فوت ہو گیا تو اور بھی تو کچھ نہ کچھ قرض باقیات اس پر ہوں گے، تو اسی کی لائن میں یہ آ جائے گا۔ مجھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یاد آ گئے، عید کا موقع تھا اور بچیاں بولتی تھیں ہم نئے لباس پہنیں گے عید میں، تو آپ نے اپنے جو خازن تھا، ٹریزرر، کیونکہ آپ یہ خلفاء حضرات جو تھے یہ وظیفہ لیتے تھے، سب نہیں، میرات المناجیح جلد 3 میں حضرات خلفاء راشدین سوا حضرت عثمان غنی کے سب نے خلافت پر تنخواہیں لی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نہیں لی تھی۔ یہ انہوں نے خازن سے فرمایا کہ مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دو، تاکہ عید ہے اور بچیوں کا مطالبہ ہے، تو وہ ورنہ ہم دوسری بچیوں کے سامنے ہم کو شرم آئے گی، پرانے کپڑوں سے ہم کو نئے سلوا دو، یہ بول رہی ہیں۔ خیر، تو خازن نے عرض کیا حضور میں حاضر تو کرتا ہوں، لیکن یہ اب ایڈوانس لے تو رہے، کیا آپ اس بات پر مطمئن ہیں، یقینی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ آپ اتنا عرصہ جئیں گے، آپ کو جو ایڈوانس تنخواہ ملی ہے یہ وہ
तरकीब हो जाएगी इसकी, जो कि आप पर कर्जा उतर जाएगा तो आप गालिबन रो पड़े और फरमाया कि अगर ये मेरा खाजिन खौफ खुदा वाला ना होता तो मैं तो हलाक हो जाता, मैं ले लेता। ये भी इनकी आजिज़ी थी, खौफ खुदा था, तकवा था कि एडवांस तनख्वाह लेना जायज़ है, जो भी सूरतें हों जायज़ सूरतें उसके मुताबिक ले तो सकता है। तो ये मैंने हिकायत पढ़ी थी, जब पढ़ी थी तो मेरा भी अपना मतलब अच्छा जहन बना इसमें। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इमामत तो बहुत साल की है, कभी भी एडवांस तनख्वाह नहीं ली अल्हम्दुलिल्लाह। यार अपने मेरे को तो इन्हें के बातों का तो चंद रोज पहले भी ये देने की तो मैं मना करता था कि नहीं, मुझे पहली तारीख को, पहले से नहीं, एक दो दिन जो भी तनख्वाह आपकी मेरे पास आ जाएगी मस्जिद की तनख्वाह, और मैं मर गया तो एक दो दिन की तनख्वाह मेरे ऊपर रह जाएगी, इसलिए बाद में दिया करूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह ये कि वो बुजुर्गों के वाक़यात सुनकर पढ़कर भी जहन तो बनता है। तो अब ये कि जो अब इस तरह अब तो खैर बहुत रवाज है, तनख्वाह तो लेते हैं, पता नहीं फिर क्या क्या वो दाव पेच लगा कर वो तनख्वाह भी हड़प कर जाते होंगे, करने वाले सब ऐसा नहीं करते होंगे। औलिया कराम की मज़ारात पर जाने का तरीका क्या है? और औलिया कराम की मज़ारात के बाहर कब्रें होती हैं और उनको मिसमार करके बराबर करके रास्ता बना दिया जाता है, तो ऐसे मज़ारात पर जाने का तरीकाकार क्या होना चाहिए? ये कि जहाँ पता है या शक है कि कब्रें मुसलमानों की थी, अब इनको बराबर करके इस पर रास्ता बना दिया गया, तो इस पर चलना तो हराम है। शक हो तब भी चलना जायज़ नहीं है। मुसलमान की कब्र पर पाँव रखना, तो ये फिर बाहर से फातिहा, मशहूर मज़ारात हैं, मुझे पता है, मैं भी बाहर से सलाम अर्ज करता था, फातिहा पढ़ता था जब पंजाब वगैरह जाता था ना, जो मशहूर मज़ारात कब्रों को शहीद करके बनाए गए। इस तरह यहाँ भी कराची में भी ऐसा है तो ये गुनाह इस तरह रास्ता बनाना, कब्रें बिल्कुल गायब करके। कैसे रोका जाए इससे? आम लोग अपने आप को रोक लें, बाकी ये लोग अल्लाह करे रुक जाए जो ऐसा करते हैं। इस पर मैं बयानात भी किए हैं, तहरीरों में भी है, मेरी तहरीरों में, तो अल्लाह जिसको तौफीक दे। या सैयदी मेरी अर्ज़ है कि मेरे लिए दुआ फरमा लें कि इनफरादी कोशिश मैं करता हूँ, लेकिन मेरी ज़बान में वो तासीर नहीं है कि लोग इनफरादी कोशिश से काफ़िले में सफ़र करें मुतासिर हों, ये तासीर नहीं है। तो कोई तबर्रुक भी ऐसा इनायत फरमा दें। मुस्कुराना सुन्नत, ये तबर्रुक कबूल फरमा दें। और मेरा सवाल है कि जो वालिदैन अपने बेटों को मुस्तहब काम से रोकते हैं, जैसा कि काफ़िलों में जाने से या कोई और भी मुस्तहब काम उनसे रोकते हैं, तो उन औलाद को क्या करना चाहिए और वालिदैन को क्या करना चाहिए? रोकने का सबब पहले पता चले ना कि वो रोकते क्यों हैं। या तो इसलिए रोकते कि इल्म दीन हासिल नहीं करना, मौलवी बन जाएगा, तब तो इताअत नहीं की जाएगी, इल्म दीन तो हासिल करना है। और अगर कोई और वजह है कि ये बीमार है, इनको परेशानी होती है, जाता है तो, या और कोई ऐसा काम रुकता है इस वजह से, हकीकत में इल्म दीन से रोकना मकसूद नहीं है, तो फिर ज़रा माँ बाप की खिदमत करे। यानी वो तो मौके की मुनासिबत से जो मसला हो ना, तो ये दारुल अहले सुन्नत से मालूम कर दिया जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे मुर्शिद करीम की बारगाह में अर्ज़ है कि हम हर जुमेरात को इज्तिमा के लिए गाड़ी इस्लामी भाई लेके आते थे, माशाअल्लाह। दावत देने के लिए जाते हैं तो इस्लामी भाई आगे से कहते हैं हम इंशाल्लाह चलेंगे, अगली जुमेरात चलेंगे। हर बात तकरीबन ऐसा ही करते हैं आगे वाले। तो इससे दिल में यही बात होती हो सकता है ये नहीं जाएंगे, तो दिल नहीं करता उनके पास जाने को, तो क्या किया जाए? आपको लाने की जिम्मेदारी है या बताने की जिम्मेदारी है, गौर कर लिया जाए। अगर बताने की जिम्मेदारी है और सवाब बताने पर मिल जाता है तो फिर इस पर डन करना चाहिए, क्योंकि कोई आए या नहीं, हमने बोला नमाज पढ़ा करें, नमाज की दावत दी, सवाब अपना खड़ा हो गया। ये नहीं कि नमाज पढ़ेगा तो ही सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। और हमारा काम है पहुंचाना, वमा अलैना इल्लल बलाग, बलाग माने पहुंचाना, लफ्ज़ तबलीग ये भी पहुंचाना। तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का भी मनसब मनवाना नहीं रहा, पहुंचाना।
تو یہ حضرات بھی پہنچاتے تھے تو ہم بھی پہنچاتے رہے. 100 مرتبہ اس کو دعوت دیں گے, بھلے نہیں آیا وہ 100 مرتبہ کا ثواب ملے گا اگر ثواب کے لیے کریں گے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ غم مدینہ یہ کیسے نصیب ہو, اس کے کچھ طریقے ارشاد فرمائیں. مدینہ شریف کی جدائی پر دل جلاتے رہیں, دل جلاتے رہیں, درود شریف پڑھتے رہیں, تمنا کرتے رہیں, اس طرح کے اشعار اعلی حضرت کے پڑھتے رہیں, ذوق نعت کے اشعار پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اس طرح وہ مدینے کا جذبہ بڑھے گا, زیارت کا اور جدائی کا صدمہ دل میں بڑھتا چلا جائے گا. یہی غم مدینہ نصیب ہو جائے تو بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے کہ ہم یاد مدینہ میں کھوئے کھوئے سے رہیں. وسوسہ اور الہام کیسے کہتے ہیں؟ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, الہام فرشتے کی طرف سے. یہ نماز میں برے وسوسے آتے ہیں مجھے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو لیفٹ سائڈ 3 بار تھتکار لیں, لیکن تھوک نہ اڑے اور کسی کو سمجھ بھی نہ آئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, ورنہ وہ شاید تشویش کریں گے. تو 3 بار تھتکار کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں 3 بار. اور اب یہ کہ نماز شروع کریں اور جن جگہوں پر نظر رکھنا مستحب ہے ان پر نظر رکھیں. مثلا قیام میں سجدے کی جگہ پر, رکوع میں پشت قدم پر, ان پاؤں کی اوپری سطح پر نظر رکھیں. تو سجدے میں ناک پر نظر رکھیں, اور جب وہ تحیاتوں میں بیٹھیں تو اس میں گود میں نظر رکھیں. تو اس طرح یہ کہ جہاں جہاں مستحب ہے نظر رکھنا وہ رکھیں, تو انشاءاللہ وسوسوں سے نجات ملے گی. نماز میں جو آتے ہیں ان سے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج کچھ اساتذہ کرام اور ناظمین بھی ہیں. خصوصیت کے ساتھ آج جو سلسلہ کیا ہے ہمارے رات کے جامعات المدینہ, کراچی ریجن میں 20 جامعات المدینہ ہیں جن میں کاروباری طبقہ, پڑھا لکھا طبقہ اور اس طرح کے افراد تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. کھڑے ہو کر اگر باپا کی زیارت کر لیں جو رات کے جامعات المدینہ میں پڑھنے والے ہیں. ماشاءاللہ. عرض ہے کہ ان کو کچھ مدنی پھولوں سے بھی نواز دیجئے. ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ. باپا جان, کیونکہ کام کاج اور کاروباری مصروفیات کی وجہ سے یونیفارم وغیرہ کی ترغیب ہے, اس انداز سے جس انداز سے صبح کے جامعات المدینہ میں پابندی ہے رات کے جامعات المدینہ میں نہیں ہے, اور تعلیمی حوالے سے بھی مصروفیات کیونکہ کاروباری اور دیگر کاموں میں یہ مصروف ہوتے ہیں, استقامت ان کو کیسے حاصل ہو اور یہ اپنا جو سفر ہے علم دین کا یہ کیسے مکمل کریں, اس حوالے سے مدنی پھولوں سے نواز دیجیے. وہ یہ جو رات کے جامعات المدینہ کے طلباء کرام, اچھا اس میں ایک ذہن میں یہ بھی مطلب ہوگا کہ یار یہ بڑی قربانی دے رہے ہیں, دن کو کام کرتے ہیں اور رات کو وہ ٹائم نکال کر یہ جامعات المدینہ پڑھتے ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں یار ہم لوگ ہیں کیسے لوگ یار کہ جو ہمارے نزدیک بہترین ٹائم ہوتا ہے وہ دنیا کے لیے, اور جو بالکل فارغ وقت سمجھے تو اس میں یہ کہ چلو یار یہ جامعات المدینہ پڑھ لیتے ہیں. اب وہ اس میں بھی کیا پڑھنا اور کیسا پڑھنا رات کا, اور پھر جو بڑی ایج کے ہوتے ہیں یا مطلب یہ کہ وہ ایک طالب علم ہوتا ہے نا, وہ ٹینشن فری ہوتا ہے. جو دن کو پڑھتے ہیں نا عام طور پہ ان کو کمانے دمانے کی کوئی فکر ہوتی نہیں ہے, لیکن یہ ہوتے ہیں بیچارے وہ کما رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی پال رہے ہوتے ہیں, سب مکس چل رہا ہوتا ہے. تو اچھا وقت جو ہو نا, بہترین وقت, وہ بندہ اگر اللہ کے لیے نکالے, یہ ہے نا کہ بنتا یہ ہے. لیکن اب جو شاید میں نے بہت کچھ کہہ دیا, اس میں سمجھنے کی مطلب ضرورت ہے. جیسے اجتماع میں ٹائم ملا تو آئیں گے, وہی نا کہ اللہ کے لیے ٹائم ملا تو آئیں گے, اور دنیا کے لیے ٹائم نکالیں اور جائیں گے. دعوت ملے گی کھانے کی, شادی کی, ٹائم نکلے گا نا, ایسا نکلے گا کہ انتظار رہتا ہے کہ کوئی شادی کی دعوت ملے, ولیمے میں جائیں گے. اچھا وہ نہیں ہے یار, وہ کھاتا پیتا آدمی, ڈشیں زیادہ ہوں گی, یہ دعوت ملے نا تو مزہ آ جائے گا. تو یہ مطلب ہماری حرص ہے نا کہ ہمارا جذبہ صرف دنیا کے لیے, دین کے لیے کم. اچھا کم بھی چلو ہے, ورنہ بھاری تعداد میں تو نظر ہی نہیں آتا.
اکثریت، غالب اکثریت میں. اب یہ کہ جو تھوڑا بہت آپ وقت دے پا رہے ہیں اس میں کچھ اور بڑھانا ہوگا آپ کو. یعنی بعض لوگ جیسے میں نے تجربہ کیا ہے، میں اتنے عرصے سے مدرسۃ المدینہ جو بڑوں کا مدرسۃ المدینہ ہے عیسائی بھائیوں کا، اس میں پڑھتا ہوں، لیکن میرے مخارج صحیح نہیں ہوتے. تو پھر مجھے یہ سمجھ پڑی کہ یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ جیسے مدرسۃ المدینہ میں تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے، چند منٹ باری آتی ہے، اور بھی طلبہ ہوتے ہیں، کہ اس چند منٹ میں وہ پڑھتے ہیں، پھر وہ لپیٹا قاعدہ وہیں رکھا چلے گئے. اب دوسرے دن آ کر یہ اس کو کھولیں گے، اب یہ کہاں سیکھ پائیں گے؟ دن بھر اس پر کوشش کرنی ہوگی. جیسے اسکول کے لیے پڑھتے ہیں، دن کو بھی پڑھتے ہیں، اسکول کے علاوہ بھی جا کے پڑھتے ہیں، ٹیوٹر بھی رکھتے ہیں، اسٹڈی سینٹر جا کر بھی رٹے لگاتے ہیں، ایسے دوست مل جاتے ہیں آپس میں، اور وہ رٹافیکیشن ان کا جاری رہتا ہے. کب تب کہیں جا کر یہ پڑھ پاتے ہیں. لیکن اللہ کا دین پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نوٹ ٹائم جو 5-10 منٹ دیے بہت بڑا جیسے احسان کیا ہم نے کہ یار نہیں ملتا ٹائم، کیا کریں. یہ حالت ہے ہماری. تو اس لیے مطلب میرے یہ مدنی بیٹے جو رات کو بھی پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ ان کو میری بات سمجھ میں آتی ہو، تو مہربانی کر کے کچھ نہ کچھ دن کا وقت بھی ایسا نکالیں. اچھا وقت، فریش وقت ہوتا ہے عام طور پہ صبح کا، لیکن یہ کہ رات کو دیر سے جو سونے والے لوگ ہیں وہ صبح شاید نہیں پڑھ پائیں گے. صبح کا وقت اچھا ہوتا ہے، یعنی ہوا فضا سب اچھی ہوتی ہے، گاڑیاں وغیرہ بند ہو جاتی ہیں، دھوئیں کم ہو جاتے ہیں، گرد و غبار اڑنا کم ہو جاتا ہے. صبح کی ہوا کسی حد تک فریش ہوتی ہے، ذہن بھی فریش ہوتا ہے، یاد بھی جلدی ہوگا اس میں، اور بازاروں کا شور، ٹریفک کا شور بھی بند ہوتا ہے صبح. تو ایسے وقت میں یا جو بھی وقت مناسب آپ کو ملے کچھ اس پر محنت کیا کریں، کوشش کیا کریں. کوشش کریں گے تو آگے بڑھیں گے، ورنہ گزارا ہوگا. ہمت کریں، کوشش کریں، اور درس نظامی کی تکمیل کریں. اس میں ایک تعداد تو یہ ہوگی کہ جوش میں آگے شروع کرتی ہوگی، پھر وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہوگی. دور حدیث تک تو شاید کوئی پہنچتا ہوگا، اکثریت ہو سکتا ہے کہ پہنچتی ہی نہیں ہوگی، چلے جاتے ہوں گے. مصروفیات بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات گھریلو مجبوریاں بھی ہوتی ہوں گی جن کی وجہ سے یہ بیچارے محرومی کا شکار ہو جاتے ہوں گے. اللہ ہم سب کو علم دین سے ایسی محبت عطا فرمائے کہ یہ سب پر فائق ہو جائے، سب پر حاوی ہو جائے، کہ باقی دوسرے کام بھی ہوتے رہیں گے، اللہ کے دین کا کام، علم دین حاصل کرنے کا کام، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا کام فرسٹ، اس کو ہم یعنی کہ اولیت دیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بھائی کو کیسے رہنا چاہیے کہ دینی کام کی آسانی ہو، وہ دینی کام بڑھ چڑھ کر کرے. تو اس میں یہ کہ کردار تو ہر جگہ مسلمان ہے، اس کو مطلب ہے کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہوتی ہے. عیسائی بھائی جو مبلغ ہوتے ہیں تو یہ ذمہ داری ان کی بڑھ جاتی ہے، اور لوگ ان کو مطلب اچھا سمجھتے ہیں، نیکی کے حوالے سے اس کو پہچانتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ سفید چادر کی مانند ہوتے ہیں کہ سفید چادر پر معمولی سا دھبا بھی دور سے مطلب نمایاں نظر آتا ہے، تو اس لیے ان کو زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے. تو یہ زیادہ احتیاط کریں، چوپال نہ لگائیں، علاقوں میں وہ گلیوں میں گھومنا، اڑے تبے، یہ جو اپنی بازاری لینگویج لوگ بول رہے ہوتے ان سے اجتناب بچنا ہے. بلکہ زور زور سے کہکے لگانا یہ بھی چونکہ سنت نہیں ہے، تو ان کو اس پر بھی کوشش کر کے عمل کرنا ہے. اور اس طرح مطلب آنے جانے والوں کو سلام کرنا، طبیعت پوچھنی ہے، بیماروں کی عیادت، تعزیت، جنازوں میں شرکت، یہ سب اگر یہ اپنا لیں گے نا، اس میں بہت کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے. اس کی وجہ سے لوگ آتے آتے رک جاتے ہوں گے کہ یار یہ مولانا، اچھا پھر یہ سلام نہیں کرتے ایک دوسروں کو، یہ آپس میں سلام کرتے ہیں، یہ پرانی شکایت ہے. بعض اوقات لوگ چڑ جاتے ہیں، ہم نے پتہ ہے نا مجھے کہ یار ہم کو کیا مسلمان نہیں سمجھتے یہ تمہارے دعوت اسلامی والے، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ہم کو کیوں سلام نہیں کرتے، ہم کیا مسلمان نہیں ہیں؟ اس طرح کا واسطہ کسی کو پڑا ہے؟ چڑتے ہیں لوگ، پڑا ہے نا، واقعی چڑ جاتے ہیں. تو اس لیے مطلب ہر مسلمان کو سلام کیا کرے، بھلے نہیں جانتے. حدیث میں تو ہے نا کہ جس کو جانتے اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو سب کو سلام کرو، سلام کو عام کرو. ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے، سلام بھی کم ہے،
کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ پوچھتے ہیں, سلام نہیں کرتے. ایک تعداد سلام نہیں کرتی, اور جو کرتے ہیں تو وہ بھی بس جس کو جانتے ہیں خاص مخصوص اس کو ہی کرتے ہیں. تو جہاں آمنا سامنا ہو ضرورت پڑے وہ سلام کو عام کریں, انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. یعنی آپ کو سے کوئی ناراض بھی ہوگا نا اور آپ سے مسکرا کے رکھیں نا السلام علیکم, تو وہ مطلب تھوڑا اس کو اچھا لگے گا. جب اس کو اچھا لگے گا نا تو اگر آپ سے کچھ اس کو نفرت والی صورت تھی بھی اس میں کمی آئے گی انشاءاللہ. نیک عمل میں یہ بھی سوال ہے نا کہ سلام جس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو سلام کریں. جی جی. اب موقع کی مناسبت سے, یہ نہیں کہ اب وہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ایک ایک کو پکڑ کے السلام علیکم تو ٹریفک جام ہو جائے گا, ایسا بھی نہیں. موقع کی مناسبت سے ہاتھ ملانے کا موقع ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو کم از کم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ بہت ہے, بہت جامع دعا ہے کہ اللہ تم کو سلامتی دے, تم کو برکت دے, تمہاری مطلب رحمت تم پر فرمائے. یہ بہت پیاری دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کہا جاتا ہے کہ بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کرنا سکھائیں, قرآن پاک کی محبت اور اہل بیت کی محبت. عرض یہ ہے کہ بچوں کو یہ محبت کیسے سکھائی جائے اور اس میں ماں باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے اور اس میں زیادہ کردار کس کا ہونا چاہیے. اور پاپا میرے لیے, میرے ماں باپ کے لیے, میرے دادا دادی اور میرے استاذ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے. جزاک اللہ خیر. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. آمین. قرآن کی محبت کا نہیں ہے, قرآن کی تلاوت ہے نا, قرآن پڑھنا, اور میری اور میری اہل بیت کی محبت سکھائے. اب یہ ماحول سے ہی ہوگا. بچے کی عقل کے مطابق اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ وہ یہ اوصاف خوبیاں بیان کی جائیں تو اس طرح اس کا ذہن بنتا چلا جائے گا. تو یہی طریقہ موقع کی مناسبت سے اس کی نفسیات کے مطابق اس کو سمجھا جائے, اور طرح طرح کے سوال بھی کرے گا بچہ. تو یہ اتنا علم خود ماں باپ کے پاس ہونا چاہیے. اب وہ سوال کرے گا تو ڈانٹ پڑ جائے گی, چل تو نہیں سمجھے گا تو بچہ ہے. تو اس طرح اس کو تو احساس کمتری ہو سکتا ہو جائے, میں بچہ ہوں, میرے میں عقل ہی نہیں ہے میں سمجھ سکوں. تو یہ ساری حکمتیں ماں باپ جانتے ہوں گے تو کہیں جا کے محبت سکھا پائیں گے. خود ان کو بھی کتنی محبت ہے یہ بھی دیکھا جائے گا. یہ میں نے حدیث کی شرح نہیں کیا, وہ شرح تو علماء نے جو لکھی ہے وہی میں نے ویسے ہی عرض کیا کہ وہ نفسیات کے مطابق ہم اس کے بچے کو, اب ہم اسباق اگر یہ اب جیسے یہ ہم بول رہے ہیں, یہ بچے گھوم رہے ہیں, مجھے کیا پتا, وہ سمجھ تھوڑی پڑتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول